میں وہی بات کرنے لگا تھا. اب یہ بات سن لیں, یہ زبردست بات ہے. ہم آیوروید پہ جاتے ہیں جی, آیوروید یہ ہے, وید یہ ہے, یوگا یہ ہے. اسلام میں طب نبوی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں, اس سے میڈیٹیشن, اس سے بڑھ کر کوئی میڈیٹیشن نہیں ہے. ہمیں جن باتوں پہ لگایا گیا, ہم نے بھی پڑھی ہے پرانایام, ہم نے پڑھی ہے جو ہے وہ دھرنا, دھیان, آسنا, فلاں فلاں ہم نے پڑھے ہیں. ہم 8 لمز آف یوگا بھی پڑھے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بڑا میڈیٹیشن ہے جی کوئی؟ آپ کو جو سکون دے گا اس سے بڑا کوئی ہے؟ میں 2 باتیں کرنے لگا تھا, بھائی نے یاد کیا, میں بھول گیا تھا. 2 باتیں یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے نفرت کی ہے اور عشاء کے بعد جاگنے سے نفرت کی ہے. اور میں اس کے اوپر تجربہ رکھتا ہوں کہ جن مریضوں کو میں نے عشاء کے بعد سنایا ہے, ان کی ریپیئرنگ پاور ٹھیک ہوئی ہے باڈی کی, ان کی باڈی کی ہیلنگ پاور ٹھیک ہوئی ہے, اس کی باڈی کی گروتھ ٹھیک ہوئی ہے, اور وہ خود بخود باڈی ہیل کرتی ہے زخموں کو, خود گردہ ٹھیک کرے گی, خود لیور ٹھیک کرے گی, اور خود آرگن وہ باڈی خود کرے گی, باہر سے کوئی دوائی نہیں ٹھیک کر سکتی. یہ ایک فائدہ صرف عشاء کے بعد سونے کا. اور مغرب کے بعد نہ کھانے کا یہ فائدہ آپ تجربہ کر لیں. جو شوگر کے مریض ہیں, مغرب کے بعد کھائیں, شوگر صبح فاسٹنگ میں زیادہ ہوگی. مغرب سے پہلے کھانا ختم کریں, شوگر فاسٹنگ میں کم ہوگی. صرف 2 کام, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. اور جو الیکٹرک فیلئر ہماری باڈی کا, کہ ہارٹ کا مسئلہ, آپ دیکھیں ای سی جی, آپ الیکٹرک فیلئر ہے نا, ای سی جی آپ کرواتے ہیں, ہارٹ کا مسئلہ ہے تو الیکٹرک فیلئر ہے. تو الیکٹرک فیلئر الیکٹرک طریقے سے ٹھیک ہوگا, نہ کہ وہ میکینیکل طریقے سے ٹھیک ہوگا, نہ کہ وہ کیمیکل طریقے. اس کا یہ حل ہے کہ آپ, یہ مٹی ہے, اگر آپ اس کو اب یہ ہاتھ لگائیں گے تو میں 0 وولٹ تھراپی پہ چلا گیا. اگر میں اس کو اوپر چاہوں گا تو ہم 250 وولٹ تھراپی پہ ہیں. اتنا فرق ہے باڈی کا. اگر آپ 30 منٹ اپنے پاؤں کو ننگا زمین سے ٹچ کرتے ہیں تو آپ کی جسم کی 20% دردیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی, صرف اس کو ٹچ کرنے سے. افطاری ہے, آخری وقت افطاری ہے. اور جو مریض ہیں, جو شوگر کے مریض ہیں, وہ افطاری سے پہلے سورج کے ہوتے ہوتے اپنا کھانا مکمل کریں. جو تندرست ہے اس کی اینڈ جو ہے وہ افطاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد کچھ نہیں سوائے دودھ کے, وہ بھی بکری کا یا اونٹنی کا. اگر کوئی کویسچن ہے تو میں حاضر ہوں. تو یہ جو باتیں کی ہیں, آپ اگر تھوڑا سا تجربہ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ جیسے ٹائم میں نے کہا, اس کو میڈیسن سمجھ کے آپ 3 دن کر کے دیکھیں, اور فوڈ کا کہا 3 دن کر کے دیکھیں. لمبا چوڑا کام نہیں ہے, ننگے پاؤں تھوڑا چل کے دیکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو خود اس کے فائدے نظر آئیں گے. بتانے سے, دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ خود پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو اندازہ دے گا. جتنی ہاں, اگر کینسر میں, ہم کینسر کو کہتے ہیں پھوڑا, ہم اس کو کینسر نہیں کہتے, ڈراتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کینسر ایک پھوڑا ہے, باڈی کے اندر ایک ویسٹ کٹھی ہو گئی ہے. جب آپ پیچھے سے اس کے سورس بند کریں گے, جس کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ سورس بند کریں, آگے سے اپنی لائف کو نیچر کریں, عشاء کے بعد لازمی سو جائیں, تو آپ کے باڈی خود بخود اس کو ریپیئر کرے گی. ہم اس کو اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھتے جو لوگوں کو مشہور کر دی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کینسر بہت بڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو اپنی باڈی کو نیچر پہ لے جائیں تو آپ کو 1 ہفتے کے اندر رزلٹ ملنا شروع ہو جائے. زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے.